بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 24 نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نوید چودھری۔ ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کی عالمی سطح پر جو ساکھ ہے اب اس حوالے سے بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ملک کے اندر جو مسائل ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں بین الاقوامی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کا، جس میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے 2.5 سال کے اندر پاکستان کرپشن انڈیکس پر 117 سے لڑک کر، میں یہاں گرنے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا بلکہ لڑکنے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہت تیزی اس میں آئی ہے۔ ہم 7 درجے نیچے جا چکے ہیں۔ 3 پوائنٹ ہمارے پچھلے سال تھے اور 4 پوائنٹ اس سال ہیں۔ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جتنے بھی انڈیکیٹر کا جائزہ لیا گیا ہے اس میں کرپشن بہت زیادہ بڑی ہے۔ عالمی سطح پر یہ مانا جاتا ہے کہ اگر جن پیرامیٹرز کے اندر ان امور کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ معاملات کرپشن کی طرف جا رہے ہیں یا شفافیت کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں 1 پوائنٹ کا بڑھنا یا کم ہونا بھی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ وجہ یہ کہ پہلے سال 3 پوائنٹ اور اس سال 4 پوائنٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ڈھلوان پر ہیں اور کرپشن بڑھتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بہت ہی مضحکہ خیز صورتحال حکومت کی جانب سے پیدا ہوئی۔ جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو چونکہ ظاہر ہے میڈیا پر ایک قبضہ ہے، غلبہ ہے، تو ترجمانوں کی فوج نے یہ تاثر دیا کہ اس سارے اعداد و شمار کا تعلق مسلم لیگ نواز کے دور سے ہے، حالانکہ یہ رپورٹ بڑی کلیئر تھی۔ اس میں تاریخیں درج تھیں، اس میں سال درج تھا، اس میں وہ عوامل درج تھے جن کی بنیاد پر یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، کوئی اس میں ابہام نہیں تھا۔ اور وہ سارا مواد جو ہے وہ بین الاقوامی ویب سائٹس پر پڑا ہوا تھا، بین الاقوامی میڈیا کی زینت تھا۔ دنیا بھر کے ٹی وی چینل، اخبارات اس رپورٹ کو شائع کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اس میں انٹرسٹ ہے، گلوبل انٹرسٹ کی چیز تھی۔ اور اس پر نہ صرف وزیر اعظم بلکہ ان کے جتنے ترجمان ہیں، جتنے وفاقی وزراء ہیں، سارے ڈھول پیٹتے رہے کہ یہ تو پچھلی حکومتوں کی کرپشن ہے، جو ایک رواج بنایا ہوا انہوں نے کہ جو بات آئی یہ کہہ دیا۔ جب معاملہ سامنے آیا تو پھر ان کو تسلیم کرنا پڑا۔ کل پرائم منسٹر صاحب کو اس وقت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ناخوشگوار صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب ان سے پوچھا گیا کہ ایئرپورٹ کے متعلق اب آپ کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، حالانکہ 1 روز پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا رپورٹ آ گئی ہے، پچھلوں کی کرپشن بے نقاب ہو رہی ہے۔ خیر، یہ تو حکومت نے جو موقف اختیار کیا یہ عالمی سطح پر خود اپنی بھد اڑانے کا مترادف تھا، اور پاکستان کے اندر بھی یہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا کہ کرپشن جو ہے اس دور میں بڑھ رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ اور اس کے چند خوفناک جو پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جماعت کے اپنے ارکان پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر، نجی محفل میں کھڑے ہو کر، ٹاک شوز میں آ کر بیانات کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر ہی ارکان نے اس بات کا ذکر کیا، سینٹ میں کیا۔ پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس جب بھی ہوا ہے وہاں بتایا گیا، حکومتی اور اس کے جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس، اس میں بتایا گیا کرپشن ہو رہی ہے۔ یہاں ظاہر وقت محدود ہے، میں ان ارکان کے نام جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جنہوں نے بتایا کہ بے تحاشا کرپشن ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت کی اتحادی جماعت کے جو لوگ تھے وہ کہتے رہے، وہ ایم کیو ایم نے کہا، وہ مسلم لیگ کاف نے کہا، آپ کو کامنلی آگا کہ وہ بات تو یاد ہوگی کہ کرپشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، رشوت کا ریٹ اتنی تیز سے اوپر گیا ہے کہ جب ہم جا کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو کروانا ہے ہم نے لیکن اس کا ریٹ یہ تھا، تو یہ آپ نے اتنا ریٹ کیسے بڑھا دیا؟ رشوت تو آپ لے رہے ہیں، وہ تو چلے ٹھیک ہے، اب یہ مجبوری ہے ہماری، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے، ریٹ کیسے بڑھا؟ تو آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ بھائی یہ نئے پاکستان کے اندر ریٹ بھی نئے ہیں، تو یہ کرپشن کا عالم ہے۔ کرپشن کے بارے میں ایک جو تاثر ہمارے ملک میں ہے، اور یہ ایسا ہوا بھی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب میگا پروجیکٹس بنتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے، تو اس میں کمیشن کی صورت میں، اس میں جو سامان خریدا جاتا ہے اس کی صورت میں وہاں پر کرپشن ہوتی ہے کہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، جہاں جہاں داؤ لگا کس کا لگا گیا۔ یہ پہلی حکومت ہے جس میں میگا پروجیکٹ تو بہت دور کی بات
کسی قسم کا کوئی بڑا منصوبہ نہ ہے نہ ہوگا. میں ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑے منصوبوں کے لیے تیاری کی جاتی ہے, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے, پھر اس کی اپروول ہوتی ہے, پھر اس پر کام ہوتا ہے. تو اگر یہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے, جو کرنی بھی چاہیے ہم کہتے ہیں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بھی میگا پروجیکٹ سامنے آئے, کوئی بڑا منصوبہ سامنے آئے. وہ ممکن نہیں ہے. اب کرپشن کہاں ہو رہی ہے؟ کرپشن ہو رہی ہے بہت ہی شرمناک طریقے کے ساتھ اشیاء خوردنی, بنیادی اشیاء خوردنی میں. یعنی کہ دیکھیں, آٹا اور چینی پہلے یہاں مہنگے کیے جاتے ہیں ذخیرہ اندوزی کے ذریعے. ظاہر ہے یہ سب کچھ جب ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں, مافیاز انوالو ہیں. پھر ہم ان کو بارڈر کے پار بھیجتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں شارٹیج ہو گئی ہے, پھر ہم اسے ڈالروں کی صورت میں خرید رہے ہیں. ہمارے پاس زر مبادلہ پہلے ہی نہیں ہے اور ہم ڈالر دے کے خریداری کر رہے ہیں, پھر وہ واپس آ رہے ہیں. ایک تو یہ سارا سلسلہ کرپشن کا. پھر جب ہم نے باہر سے منگوائی تو اس سے دوبارہ یہ ہوا کہ کرپشن کا دوسرا وار ہو گیا اور بہت بڑا وار ہو گیا. تیسرا وار کہاں ہوا؟ تیسرا وار یہاں ہوا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بحران وہیں کا وہیں ہے. اعلانات کیے گئے کہ اب یہ ریٹ اوپر نہیں جائیں گے, وہ ریٹ بے لگام ہو کے اوپر گئے. آپ نے دیکھا پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں اس میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا انرجی میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا ادویات کا معاملہ جو ہے وہ خود ایک اتنے بڑے اسکینڈل کی صورت میں سامنے آیا کہ حکومت کے اکابرین کو تسلیم کرنا پڑا کہ بہت بڑے پیمانے پر کرپشن کی گئی ہے, اور وہ ہو رہی ہے. کرپشن اس معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں, روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس میں سب کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی یہ بڑھ رہی ہے. اب آپ لا کہتے رہیں گے جی کمی ہو رہی ہے, ہم شفافیت لائیں گے. اور یہ جو اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اس نے اب آپ کی ساکھ پر سوالات اٹھا دیے ہیں کہ ملک کے اندر کرنے کو کوئی کام نہیں ہے, کوئی بڑی سرمایہ کاری نہیں ہے, دور دور تک اکنامک اپلفٹ ریوائول کا کوئی امکان نہیں ہے, اور جو بنیادی معاملات ہیں وہ کرپشن کے اندر وہ لچڑے گئے ہیں. تو اب آپ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے اس وی لاگ کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ میں اس کو گرنے سے ابھی نہیں کرتا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک گرنے کا عمل ہے. آپ ڈھلوان پر آ گئے ہیں اور تیزی کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں, اور اس کو روکنے کی کوئی صورت نہیں ہے. ہم نے براڈ شیٹ کے جو معاملہ ہے اس میں ایک اور خوفناک پہلو کی نشاندہی کی ہمارے سب کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے, کہ جو ادارے احتساب کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں, جن سے وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کرپشن کرنے والوں کو وہ پکڑیں گے, ان کی نشاندہی بھی ہوگی, وہ پکڑے بھی جائیں گے, ان کو سزائیں بھی دلوائیں گے. اب وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ پورے کا پورا سسٹم یا تو اس کی جو عمارت ہے وہ اتنی کمزور ہے, نالائقی کی بنیادوں پر قائم ہے, اور نااہلی کے بھی آخری درجے پر کہ وہ سسٹین نہیں کر سکتے, یا یہ ہے کہ وہاں کمیشن مانگا جا رہا ہے. ہمیں براڈ شیٹ کے معاملے میں پتہ لگا کہ بڑے بڑے لوگوں نے باہر جا کر کمیشن مانگا, اور وہ صاحب موجود ہیں جو بار بار پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس معاملے پر ہم سے کمیشن مانگا. اچھا, ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا جو ہم ان سے کہنا چاہ رہے تھے کہ اس کو آپ ثابت کریں اور واپس لائیں. یہ اپنی جگہ کا ڈرامہ ہے. وہ ہمیں پتہ لگا کہ پراسیکیوٹر جنرل نے دوسرے کو جا کے کہہ دیا تھا کہ جو $1 ارب ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب کے ہیں, وہ کیا سرائی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی نیب کا پراسیکیوٹر جنرل لندن ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہہ رہا ہے. اب اس ساری کرپشن کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے پر اس طرح سے تیزی کے ساتھ اثر انداز ہو رہے ہیں کہ نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں. نجی شعبہ پہلے ہی بہت گمبھیر صورت کا شکار تھا, اب سرکاری شعبے کے اندر بھی ہمیں آئے دن سننے مل رہا ہے کہ کچھ محکموں میں چھانٹیاں کی جائیں گی, کچھ نہیں, بہت سارے محکموں میں. یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ سرکاری ملازمین آپس میں بیٹھ کر اپنی مراعات, اپنی انکریمنٹس اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو انہیں چیزیں ملنی ہیں اس پر بات کرنے کے بجائے خوف زدہ ہو کر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھائی کہیں گریجوٹی اور پینشن نہ ماری جائے, ہمارا پروویڈنٹ فنڈ نہ مارا جائے. یہ تو جس طرح سے ملکی خزانہ خالی ہو رہا ہے, ہم جائیں گے کہاں؟ اور یہ باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں, خود حکومت کے جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن کا بڑا بوجھ ہے. بھائی وہ تو قانون کے مطابق ہے, بوجھ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ایک تو باہر سے آپ قرضے لے رہے ہیں, اس کے آپ نے اگلے پچھلے دائیں بائیں تمام ریکارڈ توڑ دیے, وہ رقم کہاں جا رہی ہے؟ تو ناظرین, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ دھڑا دھڑ جو قرضے لے جا رہے ہیں اور کوئی منصوبہ نہیں بن رہا, نہ ڈیولپمنٹ کا کوئی منصوبہ بن رہا ہے, نہ زراعت کا کوئی منصوبہ بن رہا ہے, نہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے, نہ ہیلتھ کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے.
نہ ایجوکیشن کے والے سے کوئی کام ہو رہا ہے. یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو پیسہ یہ وہیں جا رہا ہے جو بیڈ گورننس کے منطقی نتیجے میں جاتا ہے. کرپشن بڑھ رہی ہے، اسے چیک کرنے والا کوئی نہیں. اور یہ کرپشن، میں یہاں کہتا چلوں، اب یہ معاملہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے سیکورٹی رسک بن گیا ہے. جب اداروں کو چلانا ممکن نہ رہے، ریاست کے ڈھانچے کو ساتھ لے کر چلنا ممکن نہ رہے، تو پھر خالصاً یہ سیکورٹی رسک ہے. بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھے. بہت شکریہ.